بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایک مبارک مہینے کی آمد ہے جس کو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کہا جاتا ہے، اور یہ انتہائی مبارک مہینہ ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار بونس اور آفرز ہیں کہ تھوڑے سے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ نوازتے ہیں، اور انتہائی بابرکت مہینہ ہے کہ اس کی برکات ہر مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال کہ عام دنوں کے اندر جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو 1 یا 2 ڈشیں ہوتی ہیں، اور جب رمضان المبارک ہوتا ہے تو اس کے دسترخوان پر وسعت ہو جاتی ہے، اور 1 2 سے 5 6 ڈشوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کی برکات ہیں کہ جس کو انسان مسلمان سمیٹتا ہے، اور حتی الامکان کوشش یہی کرتا ہے مسلمان کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر جو برکات ہیں، انوارات ہیں، ثواب ہیں، فوائد ہیں، ان تمام کو حاصل کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان مبارک سے پہلے جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ کرنے والا ہے کہ عنقریب وہ آنے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابرکت مہینے کے متعلق صحابہ کرام کو پہلے آگاہ فرمایا اور ان کو بتلایا کہ تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیتے ہیں، اور فرائض کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو صرف اس امت محمدیہ کے لیے ہی ہیں، اس کے علاوہ اوروں کے لیے نہیں ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی کہ جب ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے اور خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی ہوا آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ہوا اور وہ بو جو ہے وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یعنی یہ ایک اس مسلمان اور مومن کی ایک عظمت اور خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی چیز جس کو ایک عام انسان یا مسلمان پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس روزے کی وجہ سے ایسے پسندیدہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی جزا میں ہوں۔ تو اگر روزہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر مسلمان کے لیے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی جزا میں دوں گا، تو جس چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ جزا خود دیں گے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی فضیلت اور عظمت والی چیز ہوگی۔ تو ہم سب سے یہ گزارش ہے، میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کی خوب تیاری کریں، اور جیسے ایک خوشی کا سما ہوتا ہے انسان کے اپنے اندر ایک خوشی کی کیفیت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں ایک دفعہ پھر ہمیں اچھے اعمال کرنے کا اور تھوڑے اعمال کے بدلے میں زیادہ ثواب کمانے کا ایک اور موقع اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ دن میں اس میں روزہ رکھا جائے، اور رات میں جو ہے وہ قیام کیا جائے، تراویح کا اہتمام کیا جائے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی جائے، درود شریف کا اہتمام کیا جائے، ذکر اذکار کا اہتمام کیا جائے، قضا نمازوں کے لوٹانے کا اہتمام کیا جائے۔ یعنی مختصر اعمال جتنے بھی ہیں ان کو کثرت سے کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے کہ اسی بابرکت مہینے میں اس قرآن مجید کا نزول ہوا، تراویح کا اہتمام کیا جائے، اسی طرح فرض نماز اور نوافل کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ اور اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ پورے سال کے اندر اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں تو یہ مہینہ ایسا بابرکت ہے کہ اس میں چونکہ عبادات اور اعمال کی طرف ایک دلی رغبت ہوتی ہے، تو اس لیے ان دنوں کے اندر اور اس بابرکت مہینے کے اندر قضا نمازوں کے لوٹانے کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ اور شعبان کے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا خاص اہتمام کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کو صحیح معنوں کے اندر اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اس کے عبادات ہیں ان عبادات کی ہمیں توفیق عطا فرما، پھر ان عبادات کو تو قبول بھی فرما۔ دیکھیں ایک توفیق ہے اور ایک اس کے بعد قبول ہے کہ بعض اوقات توفیق ہو جاتی ہے لیکن وہ توفیق ہونے کے بعد عمل ایسا ہوتا ہے کہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے،
تو توفیق بھی ہو اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو قبول بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک اور جتنے بھی اس کے اعمال ہیں اس کو صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔